بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ یہ زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو حرکت دیتے رہیں۔ کسی کام پہ جا رہے ہیں، کوئی کسی جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اس زبان کے ٹکڑے کو حرکت دیتے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے بہت ہی کمال کا موضوع، شب قدر کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف صاحب۔ میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے کہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم عطا کیا۔ رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اور ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سنا خان مصطفیٰ، بہت ہی پیاری آواز کے ملکہ رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا ضیاء عطاری صاحب، جو کہ آج ہمارے مہمان بنے۔ میں آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ دونوں شخصیت کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عطا کیا۔ رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی،
اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی غیب، جب جان لبوں پر گو، جب جان لبوں پر گو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، میں گوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں گوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تم نے کہا ہنس کے، جب تم نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ، جب تم نے کہا ہنس کے آیا میرا مستانہ، دل نے تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی کمال کا انداز محمد ضیاء عطاری صاحب کا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد اور آقائی نامدار مدنی تاجدار، بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام دار نذرانہ پیش کرنے تو بعد، میرے تمام دوست احباب اور بالخصوص آج اس پروگرام کے جناب محترم مکرم
محمد سفیان صاحب عطاری اور دیگر مہمان سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج کا یہ بابرکت پروگرام اس میں میں اور آپ سے بھی حاضر ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم سوال جو مجھ سے کیا گیا ہے شب قدر کے حوالہ سے۔ شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مکمل سورت جو ہے نازل فرمائی ہے۔ سبحان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں کیا علم، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اور اس کے کیا کہنے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عظیم معجزہ جو آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا وہ قرآن حکیم فرقان حمید ہے۔ اور اس رات کو بیت المعمور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضیلات ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں اپنی مقدس کتاب جو قرآن حکیم ہے وہ اتارا۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، لیلۃ القدر خود رب ذوالجلال اس سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کیا علم لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ پہلے ارشاد فرمایا تمہیں کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے خود ہی ارشاد فرما رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان۔ تو جس سوال کا جواب خود رب ذوالجلال دے رہا ہے تو یقیناً وہ رات بہت ہی اعلیٰ رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو نازل فرماتا ہے، ملائکہ کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ روح الامین کو اس دنیا میں بھیجتا ہے فرشتوں کے جرمٹ میں، جاؤ میری زمین پہ پھیل جاؤ، جہاں کوئی میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ مسافہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اور زیادہ اس کی فضیلات ہیں، مزید انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا انداز ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب کو سمجھانے کا۔ ہائے ہائے ہائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ نازک رات بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے؟ اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ وغیرہ ہوتی ہیں یہ اٹھاتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا کیسا ہے، کرنا چاہیے، اور کس طرح ہمیں یہ رات گزارنی چاہیے، کیا کیا ہمیں اس میں کرنا چاہیے، یہ بتائیں ہمارے۔ الحمدللہ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اسی صورت میں یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کو کیسے گزارنا ہے۔ خود رب ذوالجلال جب ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین کو کہا جاتا ہے، جبریل امین کو، تو فرمایا روح الامین اترتے ہیں ملائکہ کے جرمٹ میں، ملائکہ کی جمع میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور فرمایا اس میں سلامتی ہے، یقیناً جس رات میں سلامتی ہے اور طلوع آفتاب سے لے کر جب جو ہے نا چاند طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ اس کا وقت ہے، پوری رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور سلامتی والی رات ہے۔ خود رب ذوالجلال ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت انسان تو نے میری اس رات کو اس طرح گزارنا ہے کہ کہیں تو قیام کی حالت میں گزار، کہیں رکوع کی حالت میں گزار، کہیں سجدے کی حالت میں گزار، جس طرح رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो लोग जो रातें गुजार देते हैं, कभी रकू में है, कभी सजदे में है, कभी क़ियाम की हालत में है। तो सामीन मुहतरम, फिर हमें चाहिए कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुकद्दस रात अता की है, इसको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए, ना कि अल्लाह को नाराज किया जाए। कि दीगर जैसे हमारे माशरे के अंदर ये गवाह है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल अक्सर इस पटाखे और दीगर फांसी में रात गुजारते हैं, दीगर गप्पों में बैठ के वक्त को गुजार देते हैं। हालांकि ये वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारने का वक्त है, क्योंकि ये मालिक कायनात हमें ये फरमा रहा है क्या हजरत इंसान, ये वो रात है ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जिसमें रूहुल अमीन उतर रहे हैं, फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। जब ऐसे हम रात गुजारेंगे, ये फरिश्ते रब की बारगाह में जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे मालिका हम तेरे ऐसे बंदों के पास गए जो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे हबीब पे दरूद और सलाम पढ़ रहे थे, तेरे महबूब की अदाओं को अदा कर रहे थे। मौला हम ऐसी महलूक से आए हैं जो तुझसे आप माफी तलब कर रहे थे। तो रब फरमाता है वो क्या तलब करते थे, क्या तलब मांगते थे? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते होंगे, तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो रब फरमाएगा मेरे बंदे, मेरे मलाइका, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहेंगे बारी ताला नहीं। तो रब ताला फरमाता है अगर वो देख ले तो फिर क्या करेंगे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक अगर देख लेते और ज्यादा तमन्ना करते, और ज्यादा ख्वाहिश करते, और ज्यादा तेरी इबादत में मसरूफ हो जाते, और तेरी गिड़गिड़ा कर तेरी इबादत करते। तो रब ताला फरमाते हैं किस बात से वो पनाह मांगते थे? मौला तेरी जहन्नत से वो पनाह मांगते थे। तो रब ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों बताओ क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक उसने जहन्नम को नहीं देखा। तो मालिक कायनात फरमाता है मेरे मलाइका अगर वो जहन्नम को देख लेते तो फिर क्या? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक कायनात फिर और ज्यादा जहन्नम से पनाह मांगते, जहन्नम से पनाह मांगते। तो रब्बे ज़ुल-जलाल फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने उन पर जन्नत वाजिब कर दिया है और जहन्नम को हमेशा के लिए उन्हें दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हैं कि रब ताला मोमिनों पर और बिलखसूस हजूर की उम्मत को ये तोहफे दे रहा है। पहली उम्मतें भी गुजरी हैं, लेकिन याद रखो हम जितना अपनी किस्मत पे नाज करें इतना ही कम है। अल्लाह ने हमें महबूब अता किया, वो महबूब तमाम अंबिया किराम से अफजल है, जो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने जो हमें किताब अता की, जो किताब लैलतुल कद्र में नाज़िल फरमाई, वो किताब ही तमाम किताबों से अफजल है। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस उम्मत को ये मकाम दे दिया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ, कि मैंने इस उम्र को भी सब उम्मतों से अफजल बना दिया है। तो फिर हमें जितना नाज करें रब की रहमत पे इतना कम है। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह प्यारे हबीब के सदके इस रात को हमें इबादत और रियाज़त में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हाय 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 क्या अंदाज है माशाल्लाह साहब के समझाने का, दिल खुश कर दिया माशाल्लाह। जो शेला बयान, कमाल का अंदाज माशाल्लाह। रब ताला मजीद बरकत अता फरमाए। यकीन माने कि दिल खुश हो गया, रूह ताजा हो गई माशाल्लाह बयान सुनकर। आइए हम अपने प्रोग्राम में एक नाशरी पेश करते हैं मोहम्मद ज़िया अतारी साहब। लजपाल नबी मेरे दरदां दी दुआ देना, लजपाल नबी मेरे दरदां दी दुआ देना, जद वक्त नज़ा आए मेरे आका, जद वक्त नज़ा आए दामन दामंदी हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दे बरकत नाल
میرے آقا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو بلا آقا ہن سانو بلا آقا دربار وکا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا جدوں وقت نزا آئے میرے آقا جدوں وقت نزا آئے دامن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے محمد ضیاء اطہاری صاحب کی، رب تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم علامہ صاحب سے سوال پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں یہ وظائف آپ بتائیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ لیلۃ القدر تو خود ہی ایک وظائف ہے، ہائے ہائے کیا کیونکہ بات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کو واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے ہائے ہائے کہ اس میں جو بھی رب سے مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کے ہاں نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو جو ہے نا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ وظائف، ماشاءاللہ آج 27ویں رات ہے، 27ویں شب اور 28ویں شب اور 29ویں شب جو ہے، اس میں کثرت کے ساتھ کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کو پڑھا جائے۔ سبحان لیلۃ القدر جو سورت ہے، سورت قدر جس کو کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک، اس سورہ مبارک کو کم از کم 207 مرتبہ ہائے، 207 7 مرتبہ، سب سے پہلے جب شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 207 مرتبہ سورت قدر کو تلاوت کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ دل میں یہ تمنا کر لیں کہ میرا فلاں فلاں کام ہو جائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، جس کام کی نیت کر کے یہ وظائف کریں گے، اگرچہ یہ نیت کر لیں مولا میری جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں، اللہ جسم کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ، اگر آپ کے گھر میں غریبی ہے، چاہتے ہیں میں امیر ہو جاؤں، ہائے ہائے تو یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر کر دے گا۔ سبحان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے حج و عمرے کی اللہ سعادت نصیب فرما دے تو اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالی تبارک و تعالی آپ کے وسائل اتنے بنا دے گا کہ آپ حج و عمرہ کے لیے جا سکیں گے۔ سبحان اور اگر آپ کے ہاں کوئی ایسی بیماری ہے جو لاعلاج بیماری ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا، اس کا پریشان ہو چکے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، ساحر ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس سورت مبارک کو، سورت قدر کو روزانہ 3 راتیں جو ہیں، 27ویں، 28ویں اور 29ویں شب، اس میں 2 آیتیں جو ویسے ہی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، عطاق راتیں ہیں، وہ 1 جفت رات ہے۔ تو 3 راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے کہ سورت قدر کو 207 مرتبہ یعنی 207 اتنی مرتبہ جو ہے نا سورت قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے، پھر دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ جس مرض کے لیے، جس خواہش کے لیے یہ تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہی کام کر دے گا۔ اور یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے جو ایمان والا بھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے پڑھنے والا کوئی بھی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ جہاں کہیں بھی ہے، اگر صورت کوئی مشکل میں پڑ گیا ہے
کوئی برون ملک جا رہا تھا، راستے میں اڑ گیا، کوئی پیش نہیں جا رہی، تو سورت قدر جو ہے 207 مرتبہ یہ 3 شب پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے ہمیں لیلۃ القدر کے وظائف بتائے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت یہ بتائیں۔ الحمدللہ، لیلۃ القدر ایک ایسی بابرکت رات ہے جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا حضرت شمعون علیہ رحمہ، اس نے 1000 مہینہ اس طرح عبادت کی کہ دن کو عبادت اور جہاد اور رات کو بھی عبادت میں گزار دیتے، دن کو روزہ بھی رکھتے اور ساتھ جہاد بھی کرتے، رات بھی پوری عبادت میں گزار دیتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو لاجپال آقا نے اپنی امتیوں کو یہ کہا تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، ان کی تو لمبی عمریں تھیں، جنہوں نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے وہ ہم سے تو عبادت میں کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک ایسی رات دے رہا ہوں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو بندہ اس رات کو دور کا نوافل ادا کرے گا اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں، زیادہ ثواب عطا کروں، نہ جانے کتنا زیادہ کرے۔ وہ رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اتنا ثواب دوں گا، فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دوں گا۔ تو یقیناً پھر اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آقا انعامدار، مدنی تاجدار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہی کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا کی ہے، انہی کے صدقے اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے صبری بڑی دلوں دعا منگے او صبر آئے، جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آئے، جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آئے، مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخری سوال ہم پیش کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی کوئی خاص دعا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، میں ایک عظیم دعا جو ہے، جو خاص دعا ہے جس کو اس رات میں مانگنا چاہیے، وہ ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پہ درگزر فرما۔ آمین۔ یہ عظیم دعا ہے۔ اور اس سے علاوہ یہ ماشاءاللہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ یہ وظائف کریں، یہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران ہی ہمارے ننھے سناخان مصطفیٰ محمد طلحہ قادری صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ ہی نعشری پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک نعشری ہم ان سے سنتے ہیں۔ محمد طلحہ۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر
کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کیسلے اعلیٰ، پھول کھلتے ہیں پر کیسلے اعلیٰ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد طلحہ قادری صاحب کہ جو کہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ ان کی نعت پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے ناظرین کا بےحد مشکور ہوں، اور علامہ صاحب آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں ٹائم عطا کیا۔ رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ رمضان بہارے